الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت فرمائی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا اس میں سے جتنا میرے علم میں ہے وہ میں آپ تک گوشے گزار کرنا چاہوں گا، تو آپ حضرات پوری توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ پوری توجہ میری طرف کیجئے تاکہ مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو اور میں آپ تک اپنے خیالات گوشے گزار کر سکوں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالحق، حق پر قائم رہنے کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالصبر، صبر کی۔ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں عصر کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 12 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اس کا 13واں نمبر ہے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 3 سورتیں سب سے مختصر ہیں۔ ایک سورۃ العصر یعنی یہی سورت، اور دوسری سورۃ الکوثر، اور تیسری سورۃ النصر۔ ان کی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 صورتوں کے سوا قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کی 3 آیتیں ہوں۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی، یا 1 آیت کریمہ جو بقدر 3 آیتوں کے لمبی ہو پڑھنی چاہیے، اکیلا پڑھے یا جماعت کرائے۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت کریمہ آیت تداین ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی الی آخری۔ سورۃ العصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عموماً یہ معمول تھا
کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور گھروں کو جانا چاہتے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر جاتے تھے، یعنی اس سورت میں جو مضمون ہے وہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو، ان کی پابندی کرو۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ پہلی آیات والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، لیکن وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہے، پاسٹ یعنی ماضی، اور دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزشتہ اور آئندہ پر حاوی ہو۔ تو عصر سے مراد گزشتہ زمانہ ہے، یعنی ماضی، پاسٹ، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ بندے نے خود دیکھا ہوتا ہے یا تاریخی روایات، تاریخی واقعات سنے ہوتے ہیں، لہٰذا ان حالات کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہوتا، اور زمانے ہی میں ایمان، کفر، خیر و شر ہے، اور زمانہ ظرف ہے، تو معنی ہوگا قسم ہے گزشتہ زمانے کی۔ عصر کی دوسری تفسیر کرتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، کیونکہ عصر کے وقت کی خاص اہمیت ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ عصر کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو صبح والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138 میں ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے۔ دوسری تفسیر کیا تھی؟ عصر سے مراد عصر کا وقت مراد ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من فاتتہ الصلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور مال بھی سارا لوٹ لیا گیا۔ تصور کرو کہ جس کے گھر میں سارے افراد ختم ہو جائیں، جس کے گھر کے سارے افراد ختم ہو جائیں اور سارا مال بھی کوئی لے جائے تو کتنا صدمہ ہوگا، کتنا پریشانی ہوگی، کتنا دکھ ہوگا، کتنا تکلیف ہوگی۔ عصر کی نماز کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ فوت ہونے کا معنی ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو عذر ہے کہ بیمار ہے، مسافر ہے، تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مر گئے اور اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ نماز کے فوت ہونے سے مراد ہے نماز کا مستحب وقت فوت کر دیا، کہ مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا بغیر کسی مجبوری کے، مسافر نہیں، بیمار نہیں ہے اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، اور یہ مست ہو کر اپنے کاموں میں لگا رہا اور مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھی تو یہ بھی گناہ ہے۔
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا، بیوی بھی نیک تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، وہ بھی نیک تھے، اچھے لوگوں کا گھرانہ تھا۔ بزرگ فوت ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد نوجوان لڑکی بھی فوت ہو گئی۔ لوگ جب دفنا کے جانے لگے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیٹے نے گھر جا کر تلوار ہاتھ میں لی اور والدہ سے کہا کہ بتا میری بہن میں کیا عیب تھا، کیونکہ اولاد کے عیب ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ والدہ سمجھی کہ چند دن پہلے اس کا والد فوت ہوا ہے اور اب بہن فوت ہو گئی ہے، بیچارے کا دماغی توازن قائم نہیں رہا، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ والدہ نے سمجھانا شروع کیا کہ بیٹے، تیرا باپ تھا، میرا خاوند تھا، تیری بہن تھی تو میری بیٹی تھی، صدمہ مجھے بھی ہے، صدمے کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا امی جان، ایسی بات نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ میری ہمشیرہ میں کیا عیب تھا کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے، تیری ہمشیرہ میں کوئی عیب نہیں تھا، جب سے وہ جوان ہوئی نہ ہمارے گھر کوئی اجنبی آیا اور نہ ہی اس کو کسی رشتہ دار کے گھر میں نے جانے دیا، بس ایک عیب تھا کہ نماز لیٹ پڑھتی تھی، مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا لیٹ نماز پڑھنا گناہ تھا، اور جو پڑھتے ہی نہیں تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ آپ خود سوچ لیں، ہم خود سوچ لیں یہ کہ نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ تو پڑھنے والوں کا اتنا انجام ہوا، جو نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا، یہ ہم خود سوچ لیں۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حال ہمیں بتلا دیں، اور اگر ہم قبر کے حالات دیکھ لیں تو ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے اور دنیا کا سارا نظام معطل ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے اس نے۔ یہ تو عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور مستحب وقت بھی ہے۔ تین تفسیریں ہوئی عصر کی۔ پہلی، عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، عصر سے مراد دوسری، عصر سے مراد نماز بھی ہے، تیسری تفسیر یہ کی کہ عصر سے مراد مستحب وقت بھی ہے۔ تو فرمایا قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں۔ اس گھاٹے سے بچنے والے وہ ہیں جن میں چار خوبیاں ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، صحیح معنی میں یعنی جس کو قرآن ایمان کہتا ہے، حدیث ایمان کہتی ہے، فقہ اسلامی ایمان کہتی ہے، محض دعویٰ ایمان سے کچھ نہیں بنتا اور نہ کوئی فائدہ ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ہی میں کتنے ہی باطل فرقے ہیں جو ایمان کے دعوے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، حالانکہ نہ وہ ازرو قرآن مومن ہیں، نہ ازرو حدیث مومن ہیں، اور نہ ہی فقہ اسلامی کے لحاظ سے مومن ہیں، جیسے قادیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں،
ذکری فرقہ ہے۔ رافضیوں کو دیکھ لو، سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوں کو دیکھ لو، یہ سب اسلام سے خارج ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھتے ہیں کہ احمد رضا خان نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا جس کا نام ہے کنز الایمان۔ اردو ترجموں میں اتنا غلط ترجمہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں، انہی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، باوضو ہوں، میرے سامنے قرآن کریم ہے، قبر کے کنارے پر ہوں، خدا کو جواب دینا ہے۔ اتنا غلط ترجمہ کسی نے نہیں کیا، یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں، وہ لکھتا ہے، شاہد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، انا ارسلنا کا شاہدہ سورۃ الاحزاب میں ہے، تو شاہدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ شاہدہ کا ترجمہ اس نے کیا ہے، ویسے شاہدہ کا معنی گواہ، تو اس نے شاہدہ کا ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر۔ حالانکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے وہ کافر ہیں۔ اب عام آدمی جو دیکھے گا تو وہ کہے گا حاضر و ناظر تو قرآن مجید کا ترجمہ ہے، کون کون سے فتنے کی نشاندہی کی جائے؟ کوئی ایک فتنہ ہے؟ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ دوسری خوبی خسارہ سے بچنے کی، وعامل الصالحات، اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ تیسری خوبی، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، سچے عقیدے کو نہ چھوڑنا، عبادات کو نہ چھوڑنا، حرام کے قریب نہ جانا، اور تمہارے بھی ذمہ یہ فرض ہے کہ جس کو ملو اس کو تلقین کرو کہ بھائی یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہ کرنے کے ہیں۔ خسارہ سے بچنے والوں کی چوتھی خوبی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا کیا معنی ہے؟ وصیت کا معنی ہے تاکیدی حکم کرتے ہیں صبر کا، کہ ایمان پر قائم رہنا، حق بات پر قائم رہنا۔ حق کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یمامہ کے علاقے میں گئے جہاں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا خاندان، قبیلہ بنو حنیفہ بڑا جنگجو تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے ساتھ مقابلہ میں 1400 صحابہ، جن میں 700 حافظ قرآن تھے، شہید ہوئے تھے، اور بالآخر یہ فی النار ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حالت کفر میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، مسیلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا۔ ان دنوں سورۃ العصر نازل ہوئی تھی، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ سورت پڑھ کر سنائی، تو مسیلمہ کذاب نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، مجھ پر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، یا وبر انک ذو الاذنین والصدر وسائرک تقر حقر۔
یعنی اس نے سورۃ العصر کی نقل اتار دی۔ وبر ایک جنگلی جانور ہے بلے کی شکل کا، اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور چھاتی ابھری ہوئی ہوتی ہے اور باقی بدن اس کا دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ ہے، اے جنگلی بلے، اے جنگلی بلے، تیرے کان ہی کان ہیں اور تیرا سینہ ہی سینہ ہے، باقی بدن میں تو کمزور ہے۔ یہ سنا کہ مسیلمہ کذاب نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، بتلاؤ بات بنی ہے، یعنی مقابلہ میں صورت ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، انکا تکذب، کہ بے شک تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو مسیلمہ کذاب کہتا کہ تو طرف داری کر رہا ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں جس میں ہوں وہ کامیاب انسان ہے، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ ہمیں یہ 5 خوبیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، نیک لوگوں کے